کے بابرکت جلالی یہ سنام میں میرے تمام تر سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اسلام پہنچے۔ میرے عزیزو، آج ہم جو شیئر کرنے جا رہے ہیں کرسچن ہیروز کی سیریز جو ہم نے شروع کی ہے، اور یہ سیریز جو ہم نے شروع کی ہے، اس سیریز کے اندر ہم مختلف ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جو مسیحیت کے اندر آئے ہیں، اور مسیحیت کے اندر جن ہیروز نے اپنا خدمت کا کام سر انجام دیا ہے، اور مختلف گواہیاں اور مختلف مثالیں جو ان کی زندگی کی ہیں، جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی نوعیت رکھتی ہیں، اور اس طرح کی گواہیاں ہمیں سننے کو ملیں گی اس سیریز کے اندر۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس سیریز کے اندر جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے ہم مختلف بزرگان جو گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں، مختلف خدام جو گزرے ہیں، جو خدا کے برگزیدہ تھے، خدا کے بلائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں سیکھیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سادھو سندر سنگھ سوامی، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور جن کو کچھ کچھ پتہ ہے اور کچھ کو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سادھو سندر سنگھ سوامی کے بارے میں جان جائیں گے، اور ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ کون تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی، اور ان کی زندگی کے اندر کیا کچھ رونما ہوا، اور کیا کچھ جو ہے ان کی زندگی کے اندر خداوند نے عجائبات اور کمالات کیے۔ میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ سوامی جو تھے، یہ ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی پرورش جو ہوئی تھی سکھ خاندان کے اندر ہوئی تھی، اور دینی معاملات کے اندر درسی اور تدریسی معاملات جو تھے ان کے بڑے اچھے طریقے سے خاندانی طور پر پورے کیے گئے تھے، اور مذہبی طور پر یہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر جب یہ جوان ہوئے، جوان یعنی کہ جب یہ لڑک پن کی عمر میں تھے، جب یہ لڑک پن کی عمر میں پہنچے، تقریباً 16-17 سال عمر تھی ان کی، تو اس ٹائم میں سادھو سندر سنگھ سوامی جو تھے وہ بڑی ایک وجدانی کیفیت کے اندر جو تھے وہ گم سم رہنے لگ گئے، اور سادھو سندر سنگھ سوامی جو ہیں وہ اس بات کو جاننے کے لیے تجسس رکھتے تھے اپنے اندر کہ کون سا خدا ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو اس دنیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، کیسے اس دنیا کے اندر یہ جو ہمیں سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرتا ہے، کون چلاتا ہے اس قدرت کے نظام کو۔ تو وہ اس خدا کو جاننا چاہتے تھے جو یہ سارا سسٹم، یہ سب چیزیں جو تھا یہ چلا رہا تھا، قدرت کا نظام چلا رہا تھا۔ میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ سوامی نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو بڑی کنفیوژن تھی، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج وہ خدا مجھ پر ظاہر ہو جو حقیقت میں خدا موجود ہے، آج مجھ پر خدا ظاہر ہو جو زندہ خدا ہے، جو اس قدرت کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنے سامنے جو ہے وہ مختلف کتابوں کو رکھا، اور مختلف کتابوں کو جب رکھا تو مختلف کتابیں جو تھی وہ مختلف مذاہب کی کتابیں تھی، اور مختلف مذاہب کی کتابیں جب انہوں نے اپنے سامنے رکھی تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ جس بھی مذہب کی کتاب کا خدا سچا ہے وہ میرے سامنے آج آئے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہوا یہ کہ پھر سادھو سندر سنگھ سوامی رات کو دعا کر کے یہ کہہ کر سو گئے، لیٹ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ساری رات گزر گئی اور کوئی نہیں آیا ان سے ملاقات کرنے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی انہوں نے کیا، اور دوسرے دن بھی کوئی ان کی خواب میں نہ آیا، نہ ان سے ملنے آیا۔ تیسرے دن جب یہ موقع آن پہنچا تو وہ بڑے پریشان اور بڑی عجیب سی کیفیت کے اندر مبتلا تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آج، اگر خدا کوئی واقعی سچا خدا ہے، اگر آج رات مجھ پر ظاہر نہ ہوا تو صبح کو جو ٹرین چلے گی میں اس کے نیچے جا کر اپنی جان دے دوں گا۔ میرے عزیزو، ہوا یہ کہ اور کہنے لگے کہ اگر میں نے جان دے دی اور میری جان
کا जो ज़िम्मा होगा वो उसी खुदा के ज़िम्मे होगा, जो अगर इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है। और अगर वो आज मुझ पर ज़ाहिर नहीं होता, मेरे सामने नहीं आता, तो मेरी जान का ज़िम्मा जो है, ज जब मेरी जान जाएगी, उसका ज़िम्मा जो है वो उसी खुदा के ऊपर होगा। सो मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने खुदा को धमकी एक हिसाब की लगा दी। तो हर बंदे का अपना-अपना एक तरीक़ेकार है, अपना-अपना एक तरीके से बात करना होता है। तो उन्होंने अपने तरीके के हिसाब से बात की और कहा, और वो कहकर सो गए। हुआ ये कि रात के जब 3 बजे, तो 3 बजे के टाइम पे उनके कमरा, पूरे का पूरा कमरा रोशन हो गया। और जब कमरा रोशन हुआ तो वो बड़ी बेचैनी की हालत में, बड़े खौफ की हालत में उठ खड़े हुए। और जब उठ खड़े हुए तो देखा कि कमरे के अंदर रोशनी ही रोशनी है, और इतनी रोशनी है कि उनकी आँखें जो हैं वो खुल नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से। तो बड़े परेशान हुए और पुकारना शुरू हो गए, कौन? कौन? कौन है? तो उस नूर में से उनको आवाज़ आई, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया! राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब वो ये बात उन्होंने सुनी तो उनको फ़ौरन याद आया कि ये वाली बात जो थी, ये तो मैंने बाइबल के अंदर पढ़ी थी। और ये लगता है कि मसीहियों का खुदा है जो सामने आ गया है। तो उसके बाद जब खुदा उन पर ज़ाहिर हुआ, वहाँ से उनकी लाइफ़ का चेंजिंग पॉइंट था, जब उनकी लाइफ़ तब्दील हुई और फिर उन्होंने मसीह को कबूल किया और मसीह से उनका तारुफ़ हुआ, और मसीह को उन्होंने जाना। उसके बाद हुआ ये कि उनकी लाइफ़ टोटली तब्दील हुई, चेंज हुई। उसके बाद फिर वो तुर्बत की पहाड़ियों में जाकर खुदा के सामने झुकते और खुदा के हज़ूर कई-कई दिन रोज़ों के अंदर गुज़ारते और दुआएँ करते वहाँ पहाड़ों के अंदर रहकर। सो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर एक दफ़ा, एक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी में बैठकर धूप के नीचे दुआ कर रहे हैं, और दुआ करते हुए खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद देख, मुझे कितनी गर्मी लग रही है और मैं कितनी गर्मी में बैठा हुआ हूँ। तो हुआ ये कि वो क्या देखते हैं कि उनके ऊपर एक साया हो गया है, और वो जो धूप की तपिश आ रही थी या गर्मी जो उनको महसूस हो रही थी, वो गर्मी जो है वो लगना बंद हो गई है। तो जब उन्होंने आँखें उठाकर देखा, आँखें खोली, तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा-सा साँप है जो उनके ऊपर फन फैलाए हुए खड़ा है, और जो उनको साया दिए हुए है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब उन्होंने दुआ कर ली, जब उनका टाइम जो था दुआ का वो पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने दुआ की, और दुआ जैसे ही ख़त्म की तो वो साँप जो था वापस ज़मीन पर लेटा, और वो चुप करके वहाँ से चला गया। मेरे अज़ीज़ों, ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं, जो शायद एक आम इंसान तो यकीन ना करे, लेकिन जो खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके लिए बेशक ये ईमान को ताज़ा करने वाली बातें हैं, और उनके ईमान ज़रूर ताज़ा होते हैं जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, एक इसी तरह की और बात है जो साधु सुंदर सिंह स्वामी की किताब में हमें मिलती है। वहाँ पर हमें ये पता चलता है, साधु सुंदर सिंह लिखते हैं कि मैं एक दिन, रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और सर्दियों की रात थी, और एक गार के अंदर जाकर सोने लगा, और जब मैं लेट गया तो मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने कहा कि मुझे खुदावंद बड़ी ठंड लग रही है, तो ऐसे हुआ जैसे मेरे ऊपर किसी ने ब्लैंकेट दे दिया, किसी ने कोई कंबल, वज़नी कंबल दे दिया है। कहने लगे, जब वो कंबल मेरे ऊपर आया और मैं फ़ौरन ही उस कंबल की वज़ह से गरम हो गया, मेरा जिस्म गरम हो गया, और मैं आराम की नींद सो गया। कहते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा कि मैं एक रीछों की गार के अंदर लेटा हुआ हूँ, और एक रीछ जो है मेरे ऊपर, मेरे साथ लेटा हुआ है, और उस रीछ ने मेरे ऊपर जो है वो अपने बाजू को रखा हुआ है, जो रात के वक़्त उनको एक कंबल महसूस हो रहा था। सो मेरे अज़ीज़ों, और कोई रीछ उनको ना तो रात को उसने परेशान किया, ना दिन के टाइम पे जब वो उस गार से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कोई नुकसान ना पहुँचाया। ये अजीब मौजज़ात हैं जो खुदा के लोगों की ज़िंदगियों में हुए हैं, साधु सुंदर सिंह स्वामी की ज़िंदगी में भी हुआ, और मेरे अज़ीज़ों, ऐसे ही बड़े-बड़े मौजज़ात और बड़ी-बड़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हो सकती हैं, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होती हैं और हो सकती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई गवाही है तो ज़रूर कमेंट के अंदर आप बताइए हमें,
اور پاسبلٹی ہے کہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، آپ سے گواہی آپ کی شیئر ہو، آپ کی گواہی دوسرے لوگ سنیں، تو یہ بھی ممکن ہو سکے تو ضرور ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ لیکن آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بڑی گواہی ہے، آپ کی لائف کی کوئی گواہی ہے، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ اسے ہم جو ہے وہ شیئر کریں ویڈیو کے تھرو تمام لوگوں تک، تاکہ آپ کی گواہی سن کر بھی خداوند کے لوگوں تک جو ہے یہ گواہی پہنچے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک وقت آیا، ایک ٹائم آیا، اتنی بڑی بڑی گواہیاں سادھو سندر سنگھ سوامی کی زندگی میں ہوتی تھی، تو ایک دن بڑی دھوپ تھی اور بڑی گرمی کے ٹائم پہ ایک پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور چڑھتے چڑھتے کہتے ہیں خداوند دیکھ، میں اکیلا ہی ہوں جو یہاں پر تیری جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں، یہاں پر تیری عبادت میں جھکتا ہوں، کوئی بندہ بشر نہیں ہے۔ سو ہوا یہ کہ ایک پتھر سے ان کا پاؤں پھسلا، اور پاؤں پھسلتے وہ نیچے گرے، اور جب وہ نیچے گرے تو وہ بیہوش ہو گئے، اور بیہوش ہونے کے بعد جب وہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک جانور نما کوئی چیز ہے جو سامنے درخت کے نیچے بیٹھی ہے، تو وہ بڑے غور سے اسے بار بار دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کون سا جانور ہے، کیونکہ وہ جو ان کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پورے کے پورے اس کے جسم کو بالوں سے اس نے لپیٹا ہوتا ہے۔ تو جب غور کرتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے ایسا کہ جیسے کوئی یہ انسان ہے۔ سو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آ، آپ کون ہیں؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو جیسے ہی ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ڈرتے ڈرتے جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کے سامنے سے ایسے بال ہٹاتے ہیں، اور بیچ میں سے ایک جو ہے فیس، انسانی چہرہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نام اوشی ہے، اور میں 200 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں اس درخت کے نیچے، اور مسیح خداوند نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں گا تب تک تو نہیں مرے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ بات بڑی عجیب ہوتی ہے سادھو سندر سنگھ کے لیے، کیونکہ سادھو سندر سنگھ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہی خداوند یہاں پر تیری عبادت کرتا ہوں، کوئی بندہ بشر بھی ایسا نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ سوامی ان کو کہتے ہیں کہ ان کے اسی ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، اور خداوند نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا بندہ تیرے پاس آئے گا، سو آپ آئیں یہاں پر بیٹھیں۔ اور ان کے پاس بائبل ہوتی ہے، وہ ان کو 8 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک ہفتہ ان کے پاس رہتے ہیں، وہ 7 دن ان کے پاس رہتے ہیں، ہفتہ ایک ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ان کو کلام سناتے ہیں، خداوند کی بات بتاتے ہیں 7 دن گزرنے کے بعد، اور پھر 7 دن کے اندر ان کے پاس کھانا بھی آتا ہے، اور جو کھانا دینے جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو وہ شخص جب ان کے پاس کھانا لے کر آتا تو ان کو نظر آتا، لیکن جب وہ کھانا وہاں پر رکھ دے جاتا تو وہ شخص جو تھا وہاں پر ان کو پھر دوبارہ نظر نہیں آتا۔ سو وہ کھانا بھی کھاتے اور وہاں پر جو ہے اپنا کلام کی بات بھی کرتے، اور کلام بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ سو میرے عزیزو، اس کے بعد ہوا یہ کہ جب 7 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا سادھو سندر سنگھ سوامی سے کہ بھائی آپ نے جب بھی کبھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے یہاں اسی درخت کے نیچے ہوں گا، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، پر میرے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ سو ہوا یہ کہ سادھو سندر سنگھ سوامی نے یوں کیا کہ وہ جا کر مختلف لوگوں کے اندر، مختلف دیہاتوں کے اندر جو پاس پاس تھے، ان کو جا کر بتانے لگے، دیکھو وہاں پر ایک خدا کا بندہ بیٹھا ہے، دیکھو وہاں پر ایک خدا کا بندہ بیٹھا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کتنی اس کی عمر ہے، کتنا وہ اس خدا کے ساتھ رہتا ہے، کتنا وہ ٹائم سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اور پہاڑوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، دیکھو آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں اس سے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ دیہات والے لوگ آتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں تو وہ شخص وہاں پر نہیں ہوتا۔ سو میرے عزیزو، خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر حال کے اندر خداوند کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس بات کے اوپر خداوند نے سادھو سندر سنگھ سوامی کو بھی یہ بات سکھائی اور بتایا، کہا کہ سمجھائی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، جیسے جسٹ لائک جس طرح ایلیا نے کہا تھا، تو خداوند نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تو اکیلا نہیں ہے، میں نے ابھی 70,000 نبی اور رکھے ہیں۔ ایلیا کو بھی کہا کہ میں ایلیا کو کہا کہ تو اکیلا نہیں ہے، جو یہاں پر جو میری منادی کرتا ہے، یا تو اکیلا نبی نہیں ہے۔ سو میرے عزیز، اور خداوند نے کہا کہ میں نے بہت سے نبی ربی اس خداوند نے رکھے ہوئے تھے ایلیا کے بعد بھی، اور ایلیا کے ٹائم میں بھی بہت سارے نبی تھے جو موجود تھے اس وقت کے اندر بھی، جو اس کا شاید ایلیا کو
علم نہیں تھا لیکن خداوند کو علم تھا۔ سو میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ سوامی نے بھی یہی بتایا اور سمجھایا خداوند نے کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیری طرح کے اور بھی بہت سے لوگ اور بہت سے بندے ہیں جو پہاڑوں کے اندر جنگلوں میں ٹھہر کر میری عبادت کرتے ہیں اور میری خدمت کے کام کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بہت سے خدام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سارے خدام جو ہیں وہ جن کی زندگیوں میں خدمت ان کی پھلدار ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کے وسیلے سے ہوتی ہے میرے عزیزو، جو یہ پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے خدا کی منادی کر رہے ہوتے، خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خدا کی عبادت میں اپنا ٹائم وقف کیے ہوتے ہیں، روا اور روزے کے اندر ٹھہرے رہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اسی طرح سے ہر نئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور گوائیاں آپ سے شیئر کریں گے، کرسچن ہیروز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے مسیحیت کے اندر بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہے، اور کس طریقے سے خداوند نے ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی گوائیاں رکھی جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ گوائیاں آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی، خدا کا کلام بھی آپ سے شیئر ہوتا رہے گا۔ سو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور آپ برکت بھی پائیں گے اور ہم بھی برکت پائیں گے اس سارے ویڈیو کے سبب سے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اور مزید ڈیلی بیسس پہ جو ویڈیوز ہیں وہ باقاعدہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آیا کرے گا ہماری ویڈیو کا، جسے آپ دیکھ سکیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دیں، خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آپ گوائیاں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کس طرح کام کر رہے ہیں، آپ سب سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اس چینل کو بھی، اور مجھے بندہ خاکسار کو بھی، اور تمام تر خدام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا ان کے وسیلے سے عجیب طریقے سے کام کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔